وہ کہتے ہیں کہ اگر ہدایہ میں ذکر کی گئی معلق روایت وہ نہیں ملتی تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بخاری کی بعض معلقات بھی تو نہیں ملتی، اس کی سند بھی نہیں ملتی، سمجھے یا نہیں؟ یہ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ یہ فقہائے کرام یہ حدیث کو معلقاً ذکر کرتے ہیں دور تدوین کے بعد، دور تدوین کے بعد، مگر امام بخاری ہیں یا امام مالک ہیں وہ معلق روایت کرتے ہیں دور تدوین میں۔ دور تدوین میں کی ہوئی روایت معلق اس کی نوعیت پوزیشن اور ہے، لیکن جب احادیث مدون ہو چکی ہیں اور مدون ہونے کے بعد پھر کوئی کہتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کہیں بھی مدونہ کتب میں موجود نہیں ہے تو اس کو کیسے باور کر لیا جائے کہ یہ روایت صحیح ہے؟ سمجھے یا نہیں؟ یہاں لڑ مارا ہے سیوطی نے، یہاں ایک گھپلا کیا ہے سیوطی نے رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں ایک روایت اختلاف امتی رحمت، غالباً اسی کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ شاید یہ ان کتابوں میں روایت ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جو کتابیں بغداد میں تاتاری حملے کے دوران جل گئی تھیں یا دریا برد ہو گئی تھی، شاید ان کتابوں میں ہو۔ اب علامہ سیوطی سے کون پوچھے کہ حضرت صاحب اگر یہ واقعہ ہے تو پتہ نہیں کتنی روایات ہوں گی جو امت ان سے محروم ہو گئی، پھر یہ دین محفوظ کیسے رہا؟ پھر تو دین ہی مشکوک ہو کے رہ گیا۔ یہی ایک روایت نہیں، پھر معلوم نہیں کتنی اور روایتیں ہوں جو دریا برد ہو گئی ہوں، امت تک ان کی رسائی نہ ہو۔ جب امت تک رسائی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے دین ہی محفوظ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دین کے محافظ ہیں، اور اسی کو نقل کرتے ہیں پھر ہمارے یہ حنفی حضرات۔ ان کی یہ جو کتابیں ہیں نا جن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ روایت کی اصل کیا ہے، اور کہہ دیتے ہیں کیا نام ہے علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ، لا اصل لہ، لا اصل، اس کی کوئی اصل نہیں، کہہ دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں، لم اجد ہو، میں نے اس کو نہیں دیکھا، وہ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں، اور ذیلی کیا کہتے ہیں؟ لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ابن الصلاح نے کہا ہے نا کہ دور تدوین کے بعد اگر کوئی کسی کی حدیث کا انتساب کسی کتاب کی طرف کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور دور تدوین کیا ہے؟ وہ چوتھی یا پانچویں صدی کا کچھ حصہ، چوتھی صدی تک احادیث مبارکہ مدون ہو چکی تھی اکثر و بیشتر، زیادہ سے زیادہ پانچویں صدی کا نصف لے لیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کسی کتاب میں روایت کا پایا جانا اور ان کے دور تدوین میں نہ پایا جانا اس روایت کے بے اصل ہونے کی دلیل، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دین محفوظ ہو اور وہ روایات جو ہے نا وہ دور تدوین میں حضرات محدثین رحمہم اللہ کی نظر سے بالکل ہو جلو۔ دور تدوین میں تو ہو سکتا ہے کہ محدث کے نزدیک اس کی سند موجود ہو اور نقل نہ کی گئی ہو، سمجھے نا؟ یہاں ہے نقل ہو چکی ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال علیہ الصلوۃ والسلام، ان دونوں کی پوزیشن علیحدہ علیحدہ ہے۔ علامہ سیوطی کے اس جملے سے ہمارے ان فقہائے کرام کو جو کہتے ہیں کہ جناب آل حدیث کو کہتے ہیں یہ ظاہری ہیں، الفاظ کے پیچھے چلنے والے ہیں اور عقل اور بصیرت کا سارا ٹھیکہ انہوں نے لے رکھا ہے، کہتے ہیں انہوں نے یہ سہارا ڈھونڈا لیکن یہ سہارا بالکل بیکار ہے، اس کا نتیجہ خطرناک اور خوفناک ہے۔